یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جو مسجد میں قرآن پاک پڑھا گیا ہے وہ ہے کہ 12ویں سپارے کے سیکنڈ کوارٹر سے لے کر ہاف آف 13 سپارہ تک، یعنی سورہ ہود کا زیادہ حصہ پڑھا گیا ہے، پھر سورۃ یوسف پوری پڑھی گئی ہے، پھر سورہ رعد کے پہلے 2 رکوع پڑھے گئے ہیں۔ سورہ ہود میں انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، پہلے نوح علیہ السلام کا، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان انبیاء کرام کا ذکر خیر فرمایا گیا ہے۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں سے ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرستادہ فرشتے آئے بشارت لے کر۔ قالوا سلاما، کہنے لگے سلام، یعنی السلام علیکم۔ قال سلام، آپ نے بھی فرمایا وعلیکم السلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، یعنی بکری کا بچہ، روسٹ گائے کا بچہ، یعنی روسٹ بچڑا، وہ بھنا ہوا لے کر آ گئے اور سامنے رکھ دیا۔ یہاں سے ہمیں مہمان نوازی کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس چونکہ وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آپ ابتدا میں جان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں، آپ نے یہی سمجھا کہ کوئی اجنبی مہمان ہیں۔ اجنبی مہمان ہیں تو ظاہر ہے پھر دور سے آئے ہیں، شہر سے تو نہیں آئے، کہیں دور سے ہی آئے ہوں گے۔ تو جب دور سے آئے ہیں تو اس زمانے میں کوئی رستے اتنے آسان تو نہیں تھے کہ کوئی آدمی آدھے گھنٹے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جو دور سے آتا تھا ظاہر ہے کہ وہ کافی تھکن کے ساتھ آتا تھا، اس کو بھوک ہوتی تھی۔ تو آپ نے رواج اور طریقہ کار کے مطابق اور جو اخلاق ہیں مہمان نوازی، یہ سنت انبیاء ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ نے کھانا کھانا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر معلوم ہو کہ مہمان دور سے آیا ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر پوچھنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ کھانا کھانا ہے تو وہ شرم کے مارے کہہ دے کہ نہیں، تو اس طرح سے پھر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، مہمان کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اور چلتے چلتے میں یہ بھی کہہ دوں
کہ مہمان بھی جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، بینگ اے گسٹ آدمی کے اندر ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ایک وزاداری ہوتی ہے، مگر بھوک لگی ہوئی ہو تو پھر کہہ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے کھانا لاؤ۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، میں نے ابھی کل ہی شاید پڑھ رہا تھا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا تو دودھ کا پیالہ پہلے آپ نے خود تناول فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے نوش فرمایا، اور پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیا جو دلہن بن کے آئی تھی۔ وہ تھوڑا شرمائیں تو اسماء بنت امیس نے کہا جب رسول اللہ دے رہے ہیں دودھ تو ضرور پیو، تو از جناب عائشہ صدیقہ نے اس میں سے چند گھونٹ لیے اور پھر واپس کر دیا۔ تو پھر آپ نے حضرت اسماء سے کہا کہ تم پی لو، تو وہ کہنے لگی کہ لا اشتہی، مجھے خواہش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تجمعن الجوع والکذب، کہ جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کرو، یعنی بھوک بھی ہو اور پھر آدمی اوپر سے جھوٹ بھی کہے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ ایک چیز کی خواہش ہے لیکن آدمی کہتا ہے وزاداری میں کہ نہیں خواہش ہے؟ فرمایا جھوٹ جھوٹ ہی ہے، اگر چھوٹا ہے تو چھوٹا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بغیر مہمانوں سے دریافت کیے آپ ان کے لیے بھنا ہوا بچھڑا لے آئے اور رکھ دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، نكرهم، تو پھر آپ نے ان کو انہونا اور انوکھا اور ان یوزل محسوس کیا، وأوجس منهم خیفة، اور ان سے ذرا خوف محسوس کیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں خوف اس لیے بھی محسوس کیا کہ اس زمانے کا دستور تھا کہ مہمان جب کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا، یعنی وہ ہو سکتا ہے کوئی لڑائی کی خبر لے کر آیا ہو۔ تو اینی ہاؤ آپ نے خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، کہا کہ ڈرو نہیں اے ابراہیم علیہ السلام، ڈریے نہیں، ہمیں قوم لوط کی طرف عذاب دے کر بھیجا گیا ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کے طرف عذاب لے کر آئے ہیں، اور آپ کے پاس سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے، ہم حاضر ہو گئے ہیں، باقی ہم نے آگے جانا ہے اور بستی مؤتفقات، بستی صدوم پر ہم عذاب اتاریں گے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا پاس کھڑی تھیں، وہ ہنس پڑی، اس لیے ہنس پڑی کہ جب پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ کوئی ہمارے لیے بری خبر لے کر نہیں آیا، کوئی کھانا نہیں کھایا، تو وہ جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے ہنسی، یا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط پر عذاب اتارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اس لیے خوش ہوئیں کہ ایسی بدبخت بے حیا اور بغیرت قوم کو واقعی غرق ہونا چاہیے اور ان کے لیے عذاب واقعی اترنا چاہیے۔ آج عذاب اترے گا، یہ بے حیا قوم مٹے گی تو زمین ان کی غلاظت سے صاف ہو جائے گی، اس لیے بھی آپ ہنسی۔ فبشرناها باسحاق، تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت سارہ کو اسحاق کی بشارت دی، یعنی فرشتوں نے کہا اے سارہ، اے زوج ابراہیم، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ آپ کو اسحاق نام کا بیٹا عطا کرے گا، آپ کو خدا تعالی بشارت دیتا ہے بیٹے کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور یہی نہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے بلکہ ہم آپ کو ساتھ میں پوتے کی بشارت بھی دیتے ہیں، یعنی وہ نسل والا ہوگا اور آگے اس کا پوتا بھی ہوگا، اور اس کے پوتے کا نام بھی فرشتوں نے بتا دیا، اس کا نام ہوگا یعقوب۔
یہ چیزیں ہوئیں. یہاں سے ایک تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضرت سارہ اس وقت بڑی عمر کی ہو گئی تھی. روایات کے مطابق وہ 80 برس کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام خود جو تھے وہ 105 برس کے تھے. تو اس وقت میں 80 برس میں اب کیا بیٹا ہوگا؟ لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی بشارت سنا رہے ہیں. تو رب تعالیٰ جس عمر میں چاہے بیٹا عطا فرما دے. یعنی اس میں یہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، تو جناب ہم 1 سال 2 سال اس کے بعد پھر ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے اور ہم عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سال اگر بچہ نہ ہوا تو طلاق ہو جائے گی. یعنی جیسے کہ اس بیچاری نے بچہ خود گھڑ کے نکالنا ہے. یہ کیسی جہالت اور کیسی سفاہت ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں بھی لکھا ہوا تو اس عورت سے تو ضروری نہیں کہ اس کو طلاق ہی دے دی جائے، اور بھی رستے ہیں. یہ چیز یہاں ہمیں معلوم ہوئی. اور ایک اور سبق بھی، وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ فرشتوں نے بشارت دی کہ اسحاق علیہ السلام آئیں گے اور ان کے پیچھے یعقوب علیہ السلام بھی آئیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قبل ہی فرشتوں نے بتا دیا کہ وہ بڑے ہوں گے، وہ بالغ ہوں گے، جوان ہوں گے، پھر ان کی شادی ہوگی، پھر آگے ان کی اولاد ہوگی. جب یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں ہے. یعنی اختلاف ہے کہ ذبیح کون ہے. 2 بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق اور اسماعیل. تو کون ذبیح ہے؟ بعض کے نزدیک اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہے کہ جن کو ذبح کے لیے لٹایا گیا تھا اور پھر اللہ نے چھری کے نیچے سے ان کو بچایا. وہ کون ہے؟ وہ دونوں بھائیوں میں سے کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام ہے یا اسماعیل علیہ السلام ہے؟ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اسحاق علیہ السلام کی تو پیدائش سے بھی پہلے بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے بڑا ہونا ہے، ان کی شادی ہونی ہے، آگے ان کی اولاد ہونی ہے. تو پھر وہ ذبیح کیسے بن سکتے ہیں؟ ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہی بن سکتے ہیں. اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یہ حاکم نے المستدرک کے اندر یہ حدیث درج فرمائی ہے کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے تھے کہ میرے آبا میں 2 ذبیح گزرے ہیں. ایک خود حضور علیہ السلام کے والد جناب حضرت عبداللہ ذبیح ہیں، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام ذبیح ہیں. تو یہ چیز بھی یہاں سے معلوم ہوئی ہے. یعنی قرآن میں غور کیا جائے تو حکمت اور ہدایت کے کیسے خوبصورت موتی نکل کے سامنے آتے ہیں. اور یہ ساری تفصیلات میں نے اپنی تفسیر برہان القرآن میں الحمدللہ درج کی ہیں. تو باتیں تو کہنے کی بہت ہیں میرے دوستو، لیکن میں ایک چیز سورہ ہود میں سے ایک چیز بیان کر کے پھر سورہ یوسف کی طرف میں بڑھتا ہوں. رب فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، کہ نماز قائم کرو دن کی دونوں طرفوں میں. دن کی دونوں طرفوں میں نماز قائم کرو. مفسرین کے نزدیک اس سے مراد فجر ہے، وہ دن کی پہلی طرف میں ہے، اور ظہر و عصر یہ دونوں مڈ ڈے کے بعد ہیں، وہ دن کے نصف آخر میں ہیں. اور آگے وَالزُّلَفَ مِنَ اللَّيْلِ، یا اس کو ایسے کرو کہ دن کی دونوں طرفوں میں نماز پڑھو، وَالزُّلَفَ مِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی نماز پڑھو. تو رات کے اندر مغرب آ گئی اور عشاء آ گئی. تو اس طرح سے 5 نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نمازیں قائم کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک
نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی نماز پابندی سے ادا کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس آیت کا شان نزول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یعنی دیکھو صحابہ کرام کتنے پاک نفس تھے، کتنے وہ سچے تھے اور کتنا خوف خدا رکھنے والے تھے کہ حضور کے پاس وہ آ گئے صحابی، کہنے لگے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ کھجوروں کی دکان رکھتے تھے، تو عورت آئی کھجوریں لینے کے لیے، تو کہنے لگے کہ اچھی کھجوریں اندر ہیں۔ وہ اندر آ گئی تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ جب میں نے بازو کو پکڑا تو اس نے کہا کہ اللہ سے حیا کرو، تو میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ مجھے پھر اتنی ندامت آئی کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے کہ جواب عطا فرماتے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا کہ جو شخص پابندی سے نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اس طرح سے بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، نماز کے بعد میں تجھے بتاؤں گا۔ تو اتنے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اس صحابی سے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ فرمایا پھر رب فرما رہا ہے کہ نماز کی برکت سے تیرا گناہ معاف ہو گیا ہے۔ اور ایک وہ بھی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے دروازے پہ نہر ہو، ہاں یہ حدیث ہے کہ لو کان بباب احدکم نہر یغتسل منہ 5 مرات فی کل یوم هل یبقى علی جسدہ درن، کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں سے نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ کوئی درن یعنی کوئی میل رہ جائے گی؟ عرض کیا نہیں رہ جائے گی۔ فرمایا یہی حال نمازوں کا ہے، 5 نمازوں کا ہے۔ جو آدمی نمازیں ادا کرتا ہے خدا تعالی نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو خدا ہمیں نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ سورہ یوسف رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو نہایت ہی خوبصورت قصوں میں سے بہترین قصہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کو بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ یہ عبرتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی داد رسی فرماتا ہے اور ظالموں کا سر نگوں کر دیتا ہے اور مظلوموں کو سرفراز فرما دیتا ہے۔ بھائیوں نے زیادتی کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، خدا تعالیٰ نے پھر وہ وقت دکھایا کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور قافلے کے ہاتھ بیچا تھا، رب تعالیٰ نے اس کو تخت مصر پہ بٹھا دیا اور جنہوں نے زیادتی کی تھی ان کو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے والا بنا دیا۔ تو اس میں سبق ہے کہ زیادتی نہ کرو کسی کے اوپر، وگرنہ اللہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ مظلوم کو سرفراز کر دے اور ظالم کو اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے پہ مجبور کر دے۔ یہ اس میں سبق ہے۔ اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ حیا رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح حیا فرمائی اور زلیخا جب ان پہ اٹیک کرنے کے لیے آئی تو کس طرح آپ نے اپنے دامن کو بچایا، یہ بھی اس کے اندر سبق ہے۔ اور اس میں پیغمبروں کی شان بیان ہوئی ہے کہ رب تعالی کس طرح اپنے محبوبوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، اور پھر یہ تو بہت طویل واقعہ ہے، میں کیا بیان کروں کیا نہ کروں۔ ہاں، میں اس چیز کی تردید کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں میں ایک جھوٹی بات پھیلی ہوئی ہے، جھوٹی، انتہائی جھوٹی، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ یہ کہ
بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کی قمیص اتار لی. یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار لی. اصل میں 2 قمیصیں تھیں ان کے وجود پر. ایک قمیص تو انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور ایک قمیص وہ تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے گلے میں بطور تعویذ ڈالی تھی. ایک یعنی پوری قمیص تھی یا اس قمیص کا حصہ ہو سکتا ہے. یہ وہ قمیص تھی جو کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو جنتی قمیص آپ نے پہنی ہوئی تھی. پھر وہ انبیاء کرام کے پاس متوارث آتی گئی, یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی. اور جب آپ نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بھیجا جانے کے لیے, شکار کرنے کے لیے بھیجا, تو آپ جانتے تھے کہ میرا یوسف مجھ سے بچھڑ رہا ہے اور خدا جانتا ہے کب ملاقات ہوگی اور کیسے حالات سے یہ گزرے گا. تو آپ نے وہ قمیص جو قمیص انبیاء تھی وہ آپ نے ان کے گلے میں ڈال دی تھی. بہرحال بھائیوں نے وہ قمیص جو پہنی ہوئی تھی وہ قمیص انہوں نے اتاری اور ایک بھیڑیے کو پکڑ کے اس کو ذبح کیا اور اس کا خون لگایا قمیص کے ساتھ اور لے کر آئے رات کے. وجاءوا اباہم عشاء یبکون, رات کے وقت وہ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ, ہم دوڑ لگا رہے تھے, ایک دوسرے سے آگے گزر رہے تھے اور ہم دور چلے گئے اور ہم یوسف کو پیچھے چھوڑ گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, تو اس کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہیں. تو وہ رو رہے تھے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اللہ فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, وہ رات کے وقت آئے, یعنی سارا دن ہم ڈھونڈتے رہے, یوسف کو ملا نہیں, تو رات کو آئے تو رو رہے ہیں. یعنی خود یوسف علیہ السلام کو فروخت کر کے ایک قافلے کے ہاتھ میں, تو جھوٹ کا رو رہے ہیں آ کے. دوستو جب وہ آئے تو آپ نے قمیص دیکھی تو کہنے لگے کہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا کہ یوسف کو کھا گیا ہے لیکن قمیص کہیں سے پھٹی نہیں ہے. قمیص کو اس نے کچھ نہیں کہا اور بیچ میں سے یوسف کو کھا گیا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا, کہا کہ یہ سارا قصہ تم نے خود گھڑا ہے. فصبر جمیل, تو صبر ہی اچھا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں, اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. یہاں ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی قصہ آج بائبل میں لکھا ہوا ہے, کتاب پیدائش میں لکھا ہوا ہے. بائبل کے مختلف حصے ہیں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے ایک بک ہے جس کا نام ہے کتاب پیدائش, دی بک آف برتھ. اس کے اندر مختلف انبیاء کرام کے واقعات لکھے ہوئے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے, اسحاق علیہ السلام کے, یوسف علیہ السلام کے, یعقوب علیہ السلام کے, یعنی بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری اس کے اندر ہے کتاب پیدائش میں. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ رات کو روتے ہوئے آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے, تو حضرت یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام نے معاذ اللہ بقول اس بنائی ہوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے, کیونکہ پہلی کتابوں میں تحریف ہو گئی, پہلی کتابوں میں وہ باتیں داخل ہو گئیں جو انبیاء کی شان کے خلاف ہیں, جھوٹ اس میں شامل کر دیا گیا ہے. یہ قرآن ہے جو ہر تحریف سے محفوظ ہے. بہرحال بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا کہ مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈال لی اور اپنے زلفوں کو کھینچنا شروع کر دیا اور کہا کہ اب میں روؤں گا, میں ساری زندگی روؤں گا اور میں روتے روتے مر جاؤں گا, مجھے نہیں صبر آئے گا حتیٰ کہ اسی میں میری موت آ جائے گی. اس طرح سے لکھا ہوا ہے. کیا یہ نبی کی شان ہے؟ کیا یہ پیغمبر کا مقام ہے کہ وہ اپنے سر پہ خاک ڈال لے اور پھر بال نوچے اور کہے کہ میں
ساری زندگی رہوں گا، مجھے نہیں صبر آئے گا، میں نہیں صبر کروں گا. نہیں، قرآن جو کہہ رہا ہے یہ ہے اللہ کا سچا کلام، اور جو ہر تحریف سے محفوظ ہے. کہا کہ فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو میں اس پر اللہ سے فریاد کرتا ہوں. ایک تو یہ بھی چیز یہاں سے معلوم ہوئی، اور ایک اور بھی بات ہے، وہ ہے تھوڑی سی فنی لیکن اس میں بھی ہدایت ہے. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں بڑا روتے ہیں، بڑا روتے ہیں جی، چیخے مارتے ہیں اور مرثیہ خوانی کرتے ہیں، اور اتنا پھر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آگے سے دلیل یہ دیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بھی تو روتے تھے. اگر یعقوب علیہ السلام رو پڑے ہیں یوسف علیہ السلام کے غم میں، تو ہم غم حسین میں اگر رو لیں تو کیا بات ہے. میں کہتا ہوں رونا تو خیر اگر خود آ جائے تو کوئی بات نہیں، جو رونا بے اختیار آ جاتا ہے وہ تو رحمت ہے، لیکن پورا پلان کر کے رونا کہ آج بھی رونا ہے جی، رونے کی پوری تیاری کر کے بندہ بیٹھے اور پھر جناب گریبان پھاڑے اور پھر مکے مارے اور پھر زنجیریں مارے، تو یہ ساری باتیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ تمہارا رونا، تمہارا گریہ یعقوب نہیں ہے، ہاں تمہارا گریہ برادران یوسف ہے، تمہارا گریہ برادران یوسف ہے، کہ جنہوں نے خود یوسف علیہ السلام کو قافلے کے ہاتھ میں بیچا اور پھر بعد میں رونا شروع کر دیا. اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں اشارہ ہی کر دیتا ہوں، اور یہی ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے. کبھی کبھی رونے والے اس طرح بھی روتے ہیں. ایک عورت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت رو رہی تھی، تو ایک آدمی نے کہا کہ مجھے تو سچی ہی لگتی ہے. آپ نے فرمایا بغیر گواہی کے میں نہیں قبول کروں گا، وگرنہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سے زیادہ رو رہے تھے. صرف رونے سے کوئی سچا نہیں بن جاتا. یہ ہے باتیں. اور اس واقعہ میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں. وہ واقعہ بھی ہے کہ دیکھو، ایک بات عرض کر کے تو میں آگے چلتا ہوں اور شاید اسی پہ اکتفا کروں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. جیل میں کیوں گئے؟ مصر میں جب آپ گئے اور عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا، وہ جو قافلہ آپ کو لے گیا تھا اس نے جا کے بیچا اور عزیز مصر نے خریدا اور اپنے گھر میں لے گیا. پھر زلیخا نے ان کے اوپر بہتان لگایا اور پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. آپ 12 سال جیل میں رہے، اور پھر جیل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح رہائی عطا فرمائی کہ آپ کو شاہ مصر بنا دیا گیا. اب اس کی تفصیل نہیں ہے کہ میں سارا بیان کروں. عزیز مصر شاہ مصر، بادشاہ مصر بنا دیا گیا. آپ مصر کے بادشاہ بن گئے. جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، اور ایک دفعہ غلہ لینے کے لیے آئے، فرمایا بھائی کو لے کر آؤ. بھائی کو لے کر آئے اور پھر آپ نے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا. یعنی حضرت جو آپ کے چھوٹے بھائی تھے دوسرے، کیا ان کا نام ہوتا تھا، فرمایا کہ میرے چھوٹے بھائی کو لے کر آؤ. تو بھائی کو لایا گیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ دوبارہ پھر غلہ لینے کے لیے آئے. جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئے تو اس وقت ان کی حالت بہت پتلی تھی، بہت خستہ تھی، بہت خستہ حالت کے ساتھ وہ آئے اور کہنے لگے کہ بھائی ہمارا باپ بہت پریشان ہے. یعنی اس کے 2 بیٹے بچھڑ گئے ہیں، یوسف بچھڑ گیا ہے، بنیامین بچھڑ گیا ہے،
تو اوفی لنا الکیل، ہمیں خرچہ پورا دے، وتصدق علینا، ہم پر صدقہ فرمائیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، پتہ ہے تمہیں کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اللہ اللہ اللہ، آپ نے جب یہ فرمایا نا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تو آپ تھوڑا مسکرا پڑے۔ جب آپ مسکرائے تو آپ کے دندان مبارک سے وہ نور نکلا جو بچپن میں بھائی دیکھا کرتے تھے، وہی نور جب پھر نظر آیا تو کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، لگتا ہے کہ یوسف آپ ہی ہیں۔ کہا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، ھذا اخی، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ تو اس وقت وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ تو رب فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی تم پر پکڑ نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کیا، اور میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں مولا تمہیں معاف فرمائے۔ یعنی یہاں سے ہمیں معافی اور درگزر کا سبق ملتا ہے کہ قدرت کے باوجود معاف کرنا۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت معاف کریں جب ہمارے پاس بدلہ لینے کی ہمت نہ رہ جائے، جب ہم خود بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر معاف کرتے ہیں۔ وہ معاف کرنا کیا ہے؟ معافی تو یہ ہے کہ انسان بدلہ لے سکتا ہو اور پھر چھوڑ دے، یہ ہے چیز جو اللہ کو پسند ہے، اور یہ ہے وہ جو انسان کی بڑائی ہے اور انسان کو بڑا بناتی ہے۔ وہ بادشاہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جو چاہتے بھائیوں کو قتل کروا دیتے، بھائیوں کو جو سزا دے سکتے تھے دینا چاہتے دے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم، جاؤ تم کو معاف کیا۔ اسی چیز کا جلوہ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا کہ آپ جب مکہ فتح کرتے ہیں تو آپ باب کعبہ میں کھڑے ہیں اور تمام کفار سامنے لائن میں کھڑے کیے گئے ہیں۔ آپ فرمایا کہ ما تظنون ما انا بفاعل بکم، کہ بتاؤ تمہیں کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ کہنے لگے اخن کریم وابن اخن کریم، فرمایا کہنے لگے کہ آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھتیجے ہیں۔ آپ فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، سب کو آزاد فرما دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اب آزاد ہو کہ ہم نے جانا کہاں ہے، آقا ہمیں اپنی غلامی لے لیں، کلمہ پڑھائیں۔ حضور نے ان کو مسلمان کیا اور دار اسلام میں داخل فرمایا۔ تو یہ ہے خلق انبیاء کرام۔ اور اذهبوا بقمیصی والی بات بھی کر دوں، فرمایا کہ میرے والد کا کیا حال ہے، کہا کہ آپ کے ہجر میں رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ فرمایا میری قمیص لے جاؤ، اور یہ وہ قمیص تھی جو آدم علیہ السلام سے متوارث آئی تھی، وہ محفوظ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ فرمایا یہ لے جاؤ، وَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، میرے والد کے چہرے پر ڈالنا تو ان کی نابینا آنکھوں کے اندر نور آ جائے گا۔ تو جب گئے اور ڈالا تو ان کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ اور جب فلما فصلت العیر، جب یہ قافلہ مصر سے چلا اس قمیص کو لے کر، قمیص یوسف کو لے کر مصر سے جب یہ قافلہ چلا، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا فَاصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو کنعان میں بیٹھے ہوئے ہیں یعقوب علیہ السلام، سینکڑوں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے تانا نہ دو تو آج مجھے بوئے یوسف آ رہی ہے، مجھے خوشبوئے یوسف آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا، گھر والوں نے کہا کہ کیا باتیں کرتے ہیں، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا بچپن کے اندر، اور آج اتنے برس گزر گئے ہیں اور آج آپ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا نہیں، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کا کرتا آیا اور چہرے پہ ڈالا تو آنکھیں بینا ہو گئی۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگنے والے کرتے کی یہ شان ہے تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کا کیا مقام ہوگا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
جسم مبارک سے کیا برکتیں لوگوں کو حاصل ہوئی ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوچے کوچے میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسف استان ہے ہر گوشہ کنعان عرب۔ عظمت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عظمت ہے اللہ کے پیغمبروں کی۔ خدا تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔